وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جو گناہ کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، پھر ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے، یعنی اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں جب ملک الموت انہیں نظر آ جاتے ہیں. قالا، تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، بے شک میں نے ابھی توبہ کی. تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ کر لیجئے ملک الموت کے نظر آنے سے پہلے. اور آپ جانتے ہیں کئی لوگ بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس ملک الموت آ گئے ہیں. تو کب ہمارے سامنے ملک الموت ظاہر ہو جائے ہمیں نہیں پتا. تو ابھی اور اسی وقت سچی پکی توبہ کی جائے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جن کا خاتمہ کفر پر ہو. تو وہ اب توبہ کریں کہ میں ایمان لاتا ہوں تو ان کا ایمان قبول نہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو اس کی جو بیویاں ہوتی، اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں کئی نکاح کیے جاتے، 10 نکاح 15 نکاح 20 نکاح تک ہوتے. تو وہ کیا کرتے کہ ان عورتوں کو بھی وراثت کا مال سمجھتے، اور جس طرح وراثت کی تقسیم ہوتی ان عورتوں کو تقسیم کر لیتے. نعوذ باللہ من ذالک، بغیر نکاح کے ان کو اپنے لیے حلال سمجھتے. بعض لوگ نکاح کرتے تو زبردستی کر لیتے، بعض بغیر مہر کے نکاح کر لیتے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس رسم کو ختم فرمایا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. تم ان کے وارث نہیں بن سکتے. ہاں وہ خوشی سے تم سے نکاح کرنا چاہیں بعد عدت تو وہ جائز ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم انہیں روک کے نہ رکھو کہ کہیں وہ تمہارا دیا ہوا مال لے کر نہ جائیں. زمانے جاہلیت کی ایک اور بری رسم تھی کہ کوئی نکاح کرتا اسے مہر دے دیتا، پھر کیا ہوتا کہ وہ عورت سے اس کے تعلقات خراب ہو جاتے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے. اب اسے اس عورت سے کوئی رغبت نہ ہوتی، لیکن وہ اس خوف سے کہ یہ جو میں نے مہر دیا تھا، جو میں نے تحفے دیے تھے، یہ تو میرے پاس ہی ہے، اگر میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو یہ سارے لے کر جائے گی. تو وہ پھر اسے طلاق بھی نہ دیتے اور نبھاتے بھی نہیں، اور اسے لٹکتی ہوئی چھوڑ دیتے اور اس کے حقوق ادا نہ کرتے. تو شریعت نے اس رسم کو ختم فرمایا اور اس کی مذمت فرمائی کہ تم عورتوں کو اس لیے نکاح میں روکے نہ رکھو کہ کہیں اگر تم طلاق دو گے اور وہ چلی جائیں گی تو تمہارا مال وہ لے کر جائیں گی جو تم نے دیا. اگر تمہیں رغبت نہیں اور تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو انہیں آزاد کر دو. جو ظالم شخص ہو اور عورت کے حقوق ادا نہ کرتا ہو تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت ہے. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ صریح بے حیائی کا کام کریں تو پھر انہیں طلاق دینے کی صورت میں یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ تم مال دو گی تو میں تمہیں طلاق دوں گا، جسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں. تو شوہر طلاق کے بدلے میں، خلا کے بدلے میں مال کا مطالبہ کر سکتا ہے. یہ اس صورت میں جب عورت بفاحشۃ مبینہ کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ عورت شوہر کے حقوق ادا ہی نہ کرتی ہو، وہ نافرمانی کرتی ہو، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہو. تو اس صورت میں وہ اس سے مال لے کر پھر اسے طلاق دے سکتا ہے. اس کا مال کا مطالبہ کرنا اس صورت میں جائز ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے یہ تو انتہا کی ایک صورت بتائی، اور تھوڑا بہت ٹکراؤ اور ناچاکی تو گھروں میں ہوتی رہتی ہے. تھوڑا تھوڑی تھوڑی باتوں کو مسئلہ نہ بناؤ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں سے اچھا سلوک کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ مجھے اپنی زوجہ سے نفرت ہو گئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اسے بھی نبھاؤ کا حکم دیا
کہ جتنا ہو سکے تم طلاق سے بچو اور گھر بسانے کی کوشش کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرو، ان عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو تمہاری پسند اور ناپسند کی کیا حیثیت ہے؟ ہو سکتا ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر کو رکھا ہو، تمہیں تو نہیں پتا. ہو سکتا ہے اس سے تمہیں ایسی اولاد ہو جو تمہارے لیے نیک صالح بھی ہو اور آخرت میں نجات کا باعث بھی ہو. تو تم اس کے منفی پہلو کو نہ دیکھو، اس طرف بھی سوچو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو. یہ سوچو گے تو نباہوں کی کوئی صورت ہوگی اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا. وہ کتا مر گیا تھا اور پھٹ چکا تھا، بدبو آ رہی تھی. آپ کے حواریوں نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہا شدید بدبو ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھو اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کی یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ ہر بری چیز میں اچھے پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. یہ مثال ایک سمجھانے کے لیے. تو ہم ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کریں اور بری چیزوں ہی کو دیکھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں. خوبیوں پہ نظر رکھی جائے تو گھر بس جاتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو ہی جائے کہ ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے تم نکاح کرنا چاہو، یعنی اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور جسے تم طلاق دے رہے ہو اسے تم نے ڈھیر مال دیا ہے مہر میں یا تحفے میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس تم اس سے کچھ بھی واپس نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ وہ چاہتے کہ عورت کو ہم طلاق بھی دے دیں اور اس کا مال بھی ہم قبضہ کر لیں، تو وہ عورت پر جھوٹا الزام لگا دیتے اور کہتے میں اس بات کو عام کروں گا. تو عورت اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کہتی مجھ سے مال لے لے اور مجھے طلاق دے دے، تو ایسی بری بات جو میری طرف غلط منسوب ہے اس کو عام مت کرنا. تو فرمایا کیا تم ایسا کرو گے اسلام لانے کے بعد مال کے حصول کے لیے تم جھوٹا الزام لگاؤ گے کیا؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور اب تم مال واپس کیسے لوگے کہ تم قربت کر چکے اور اب حق مہر تم پر لازم ہو چکا. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پکا وعدہ لے چکی، کیونکہ جب قربت ہو جائے، خلوت صحیح ہو جائے تو مہر لازم ہو جاتا ہے اور ان عورتوں کا حق بن جاتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے، والد نے نکاح کیا، ان عورتوں سے کبھی تم نکاح نہ کرو، چاہے سوتیلی ماں ہو چاہے سگی ماں ہو، سب حرام ہے. یہاں تک کہ صرف نکاح ہوا، رخصتی عمل میں نہ آئی، خلوت صحیحہ نہ ہوئی، پھر بھی بیٹے کے لیے اس عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو باپ کی کئی بیویاں ہوتی، تو سگی ماں سے تو نکاح نہ کرتے لیکن سوتیلی ماؤں سے بیٹے نکاح کر لیتے. نعوذ باللہ من ذالک، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف فرمایا. اگر ایسی عورتیں نکاح میں ہوں تو ان سے جدا ہو جاؤ. انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کی بات ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم، اب ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح حرام ہے. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، چاہے سوتیلی ماں ہو چاہے سگی ماں. نانی بھی حرام ہے، دادی بھی حرام ہے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں. اس میں پوتی بھی داخل ہے اور نواسی بھی حرام ہے اور پوتی بھی حرام ہے. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں حرام کی گئیں. سگی بہنیں بھی حرام ہیں اور سوتیلی بہنیں جو باپ کی طرف سے ہوں وہ بھی حرام ہے اور جو ماں کی طرف سے ہوں وہ بھی حرام ہے. سوتیلی بہن سے مراد یہ ہے
کہ جس میں باپ سگا ہو یا ماں سگی ہو، تو ایسی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں، وخالاتکم، اور تمہاری خالہ حرام ہے، وبنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں تم پر حرام ہیں، وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں تم پر حرام ہیں۔ جو عورتیں حرام ہیں ہمیشہ کے لیے ان سے پردہ نہیں، اور جن عورتوں سے کبھی بھی نکاح ممکن ہے ان سے پردہ کرنا لازم ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ تو ماں سے، دادی سے، نانی سے، بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، بھتیجی سے، بھانجی سے پردہ نہیں۔ اسی طرح عورت کا بھی ان مردوں سے پردہ نہیں، یعنی بھتیجی چچا سے پردہ نہیں کرے گی، بھانجی اپنے ماموں سے پردہ اس پر لازم نہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری رضائی مائیں تم پر حرام کی گئیں، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، سگی مائیں نہیں ہیں لیکن دودھ کے رشتے کی وجہ سے تمہاری رضائی مائیں ہیں، وہ حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی حرام ہیں، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہاری بہن ہو گئیں اور وہ رضائی بہنیں تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس تم پر حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، دیکھیے اوپر جتنے رشتے بیان کیے گئے سب ہر صورت میں حرام ہیں۔ اب وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں کہ بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی صورت بیان ہوئی کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ان کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہیں وہ تم پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں سے خلوت صحیحہ کر لی، خلوت کر لی تو اب اس کی بیٹیاں جو ہیں تو دوسرے شوہر سے لیکن تم پر حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے قربت نہ کی، خلوت نہ پائی گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو قاعدہ کیا مقرر ہوا؟ قاعدہ یہ مقرر ہوا کہ جو عورت سے نکاح کیا جائے اس کی وہ بیٹی کہ جو دوسرے شوہر سے ہو، اگر نکاح کرنے کے بعد اس بیوی سے قربت کر لی جائے یا خلوت ہو جائے تو وہ بیٹیاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی، ان سے نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اور صرف نکاح ہوا، رخصتی نہ ہوئی، خلوت بھی نہ ہوئی اور اس نے اسے طلاق دے دی تو اب اس کی ان بیٹیوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے کہ جو دوسرے شوہر سے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ گزرا فی حجورکم، اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جو ہیں تو تمہاری بیوی کی بیٹیاں دوسرے شوہر سے ہیں مگر تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری تربیت میں ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستحب ہے کہ جب کوئی شخص دوسری عورت سے نکاح کرے، ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو صاحب اولاد ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اولاد کو اپنی اولاد جیسا سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔